ایک چیز پہ ہم چار دفعہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں سر. تو سر لوگوں کو تنگ کرنے کے 500 طریقے ان کے پاس. پرسوں کی ایک بات ہے کہ ایک مارکیٹ کو بالکل وہ ختم کر دیا گیا, تاجر سراپا احتجاج ہیں. دیکھیں جگہ سرکار کی تھی, کوئی سرکار نے بیچی بھی نہیں تھی. اب یہ تو یہی بات ہوگی نا کہ ہم کسی کو گھر کرائے پہ دیتے ہیں اور جب خالی کروانے لگے تو کیا کہا نواں گھر بنا کے دیو جی. ایک فیکٹری والا پیسہ بنائے گا نا, وہ باہر نہیں لے کے جائے گا, وہ ادھر دوسری فیکٹری لگائے گا اپنے دوسرے بیٹے کے لیے. فیکٹریاں لگیں گی, بے روزگاری ختم ہوگی. کوئی فیکٹری ہے, کبھی ڈنگی والے آگے وہ پرچہ کاٹ دیتے ہیں. بھائی مچھر میں فیکٹری والا کیا کرے, پانی سکھائے گا نا. جو مچھر نالوں سے پیدا ہو رہا ہے, جو مچھر سڑکوں پہ پانی کھڑے ہونے سے پیدا ہو رہا ہے, وہ تو پرچہ کس نے کرانا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں بدر جاوید بٹ اور آج میرے ساتھ موجود ہیں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر جناب خرم لودھی صاحب. خرم صاحب سے پوچھیں گے ہم ہمارے کاروباری جو مسائل ہیں ہمارے لوگوں کو درپیش ہیں, مارکیٹس جو ہیں وہ ویران ہوتی جا رہی ہیں, جو لوگ کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ پاکستان چھوڑنے کو تیار بیٹھے ہیں. آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ لوگ اتنے بدظن ہو چکے ہیں پاکستان کی مارکیٹ سے, یہ جاننے کی کوشش کریں گے خرم لودھی صاحب سے. خرم لودھی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر السلام علیکم. سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا, پاکستان میں ٹیکسز کی بھرمار ہے, کچھ پتہ نہیں لگتا, صبح ایک ٹیکس ہوتا ہے, شام کو دوسرا اس پہ اپلیکیبل ہو جاتا ہے. ایک چیز پہ ہم چار دفعہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں سر. خریدنے پہ علیحدہ ٹیکس ہے, بیچنے پہ علیحدہ ٹیکس ہے. سر یہ کیا معاملات ہیں, یہ آج تک کہ عام انسان کو آج تک نہیں سمجھ آ سکی. سر کیا آپ کو بحیثیت نائب صدر آپ کو آج تک سمجھ آئی ہے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں. برین ڈرین جو ہو رہا ہے نا, اس پر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ جب پاکستان میں لوگوں کو جابز نہیں ملیں گی, پڑھے لکھے بچے جو MBA کر کے آتا ہے اس کو 20-25-30 ہزار روپے پہ جاب ملتی ہے. اچھا ہے ہمارے ہی بچے باہر جائیں, وہاں سے ہمیں ایکسپورٹ کی مد میں اتنے پیسے نہیں آتے جتنے ریمیٹنس آتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کے. تو یہ جتنے لوگ بچے وہاں جائیں گے اپنے پیرنٹس کو ادھر پیسے بھیجیں گے, کوئی مذائقہ نہیں. دوسری بات آ گئی آپ کی کہ جو ٹیکسز ہیں, مختلف ٹیکسز اتنے سارے لیے جا رہے ہیں, تو میری بھی آپ کے چینل کے حوالے سے حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ سارے ٹیکسز کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں. جو چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں اس پر ایڈوانس انکم ٹیکس, ایڈوانس سیلز ٹیکس, کسٹم ڈیوٹی, اس کے بعد جب یہ خود ہی اسیس کرتے ہیں نا ایڈوانس انکم ٹیکس, تو اگلے بندے کی نا بیوپاری دی ہوئی انکم آپ پہ یہ اسیس کر لیں, وہ بھی اس پہ لگا دیں. ایک پورا پیکج بنا کے ڈیوٹی وہاں پہ اکٹھے پیسے پے کر دیں. اس کے بعد ہمیں راستے میں کراچی سے لاہور تک جو خراج دینا پڑتا ہے وہ نہ دینا پڑے. اپنا نظام ٹھیک کریں. پاکستان لاہور میں مال آ جائے, حیدرآباد چلا جائے, پنڈی چلا جائے, وہ دکاندار اس کو بیچے, اس کے بعد اس دکاندار کو دوبارہ گورنمنٹ ٹیکس نہ مانگے, اس کا بھی ٹیکس لے لیں اسی امپورٹر سے. وہ امپورٹر اسی میں سب چیزوں کو شامل کریں. جو 4% ان نون کا سیلز ٹیکس ہے وہ بھی پیچھے ہی لے لیں. بالکل. وہ 1 کروڑ کا مال ہے, اس پہ جتنے ان نون کے بھی بنتے ہیں نا وہ بھی لے لیں. ہمیں کسٹمر سے سیلز ٹیکس نہ مانگنا پڑے. بالکل. وہ جو بار بار کوئی کمپنیز کو بھی آپ بیچتے ہو, ان کا سیلز ٹیکس نمبر لیتے ہو, پھر وہ پیسے جمع, سر یہ سب بند کر دیں. ایک دفعہ سارے پیسے لے لیں پیچھے. اسے کہیں جی یہ 10 روپے کی چیز آئی تھی, 1 روپیہ یہ ٹیکس, 2 روپیہ یہ ٹیکس, 1 روپیہ یہ ٹیکس, یہ 20 کی بن گئی, 22 کی بیچنے دیں. اس کے بعد مت پوچھیں کاروباری بندے سے کہ تم نے جو 2 روپے کمائے تھے نا وہ دے چو بھی ان سانو دے. سر اس سے کچھ نہیں لینا, اب پیچھے ہی لے لیں, اس کا حصہ بھی لے لیں. اس سے کیا ہوگا کہ پھر اس کو پتہ ہوگا کہ میرا دماغ اس کا ریلیکس ہو جائے گا, وہ چیز بیچے گا, کسٹمر کو وارہ کھائے گی لے گا, نہیں کھائے گی نہیں لے گا, خوف ختم ہو جائے گا. بینک ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں جی, تو سر لوگوں کو تنگ کرنے کے 500 طریقے ہیں ان کے پاس. تنگ کرنا بند کریں. ایک فیکٹری ہے, اس کے اوپر سارے ٹیکسز لے لیں جو لینے ہیں. دیکھیں نا آپ اکثر دیکھتے ہیں کوئی فیکٹری ہے, کبھی ڈنگی والے آ گئے, وہ پرچہ کاٹ دیتے ہیں. بھائی مچھر میں فیکٹری والا کیا کرے, پانی سکھائے گا نا. جو مچھر نالوں سے پیدا ہو رہا ہے, جو مچھر سڑکوں پہ پانی کھڑے ہونے سے پیدا ہو رہا ہے, وہ تو پرچہ کس نے کرانا ہے. پولوشن ہے, یہ 2-3 مہینے رہنی ہے, قدرتی طور پہ رہنی ہے. فیکٹریز کو سیل کر دیتے ہیں, فیکٹریز کو گرا دیتے ہیں, چلو کوئی بات نہیں. تاجر بندہ یہ بھی برداشت کر رہا ہے. سر ہراسمنٹ کی انتہا ہو گئی ہے. لوگوں کو جینے دیں, لوگوں کو سانس آنے دیں. ایک فیکٹری والا پیسہ بنائے گا نا, وہ باہر نہیں لے کے جائے گا, وہ ادھر دوسری فیکٹری لگائے گا اپنے دوسرے بیٹے کے لیے, اس سے پیسے بنائے گا, تیسری فیکٹری لگائے گا. سر جب بندہ پیسے بنائے گا فیکٹریاں لگیں گی, بے روزگاری ختم ہوگی, ڈکیتیاں, رازنی, یہ سب منسلک ہیں ان چیزوں سے.
جب ایک بے روزگار کو پیسے نہیں ملتے سر وہ کسی گاڑی کا شیشہ اتار لے گا, وہ کسی گاڑی کا ٹائر اتار لے گا. جب خوشحالی ہوگی تو جرائم کم ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, پچھلے دنوں یہ دیکھا گیا کہ کافی ساری مارکیٹس کو نوٹسز ملے. شاہ عالم مارکیٹ میں ایک اسپیسیفک ایک مارکیٹ ہے, اس کو نوٹسز ملے. ابھی کل یا پرسوں کی ایک بات ہے کہ ایک مارکیٹ کو بالکل وہ ختم کر دیا گیا. تاجر سراپا احتجاج ہیں. سر کیا یہ معاملات چیمبر کے نوٹس میں آتے ہیں؟ کیا آپ کی طرف سے احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا ہے؟ بھجن یہ جو سوال ہے نا آپ کا, یہ ایک متنازع سوال ہے. اگر سرکار کی بات سنیں تو وہ درست ہے, لوگوں کی بات سنیں تو وہ بھی درست ہے. اس کام کو بیٹھ کے حل کیا جانا چاہیے تھا اور کیا جا رہا ہے. دونوں چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو سرکار کے ہر اچھے اقدام کو سراہنے کے بجائے اس پر تنقید کرتے ہیں. ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ وال سٹی کے اندر گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ نہیں ہے. جو میرے پاس اطلاع ہے آپ کی, مجھے اس بات سے مطلب بڑا دکھ ہوا کہ لوگوں کا کاروبار ختم کیا گیا, لیکن میرے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ گورنمنٹ کی ان سے ڈیل ہوئی ہے کہ آپ کو اس کے متبادل جگہ اسی جگہ پر گورنمنٹ ایک ماڈرن مارکیٹ بنا رہی ہے. نیچے بیسمنٹس میں پارکنگ اور شاپنگ پلازا بنائے جائیں گے, ان کو وہاں پر دکانیں دی جائیں گی. بالکل دیکھیں جگہ سرکار کی تھی, کوئی سرکار نے بیچی بھی نہیں تھی. اب یہ تو یہی بات ہوگی نا کہ ہم کسی کو گھر کرائے پہ دیتے ہیں اور جب خالی کروانے لگے تو کیا نواں گھر بنا کے دیو جی. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ سرکار ماں ہے اور ماں کبھی بھی اپنے بچوں سے ان کا روزگار نہیں چھینتی. بالکل. تو یہ ایسا سوال ہے کہ اس کے دونوں طرف ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. تو اگر آپ سرکار کے حق میں کہیں گے, اس کے حق میں کہہ لیں گے, تاجروں کے حق میں کہیں گے, ان کے, یہ ایک متنازع سوال ہے. اس کو بیٹھ کر ہی حل کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ کو بھی ان سوالات کے آپ کے جو جواب مل چکے ہوں گے. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. ایک چیز پہ ہم 4 دفعہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں سر. تو سر لوگوں کو تنگ کرنے کے 500 طریقے ہیں ان کے پاس. پرسوں کی ایک بات ہے کہ ایک مارکیٹ کو بالکل وہ ختم کر دیا گیا. تاجر سراپا احتجاج ہیں. دیکھیں جگہ سرکار کی تھی, کوئی سرکار نے بیچی بھی نہیں تھی. اب یہ تو یہی بات ہوگی نا کہ ہم کسی کو گھر کرائے پہ دیتے ہیں اور جب خالی کروانے لگے تو کیا نواں گھر بنا کے دیو جی. ایک فیکٹری والا پیسہ بنائے گا نا, وہ بائر نہیں لے کے جائے گا, وہ ادھر دوسری فیکٹری لگائے گا اپنے دوسرے بیٹے کے لیے, اس سے پیسے بنائے گا, تیسری فیکٹری لگائے گا. سر جب بندہ پیسے بنائے گا فیکٹریاں لگیں گی, بے روزگاری ختم ہوگی, ڈکیتیاں, رازنی, یہ سب منسلک ہیں ان چیزوں سے. جب ایک بے روزگار کو پیسے نہیں ملتے سر وہ کسی گاڑی کا شیشہ اتار لے گا, وہ کسی گاڑی کا ٹائر اتار لے گا, وہ کسی پہ گولی چلائے گا. کوئی فیکٹری ہے, کبھی ڈنگی والے آ گئے وہ پرچہ کاٹ دیتے. بھائی مچھر میں فیکٹری والا کیا کرے, پانی سکھائے گا نا. جو مچھر نالوں سے پیدا ہو رہا ہے, جو مچھر سڑکوں پہ پانی کھڑے ہونے سے پیدا ہو رہا ہے, وہ پرچہ کس نے کرانا ہے؟